بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقدمہ خیبر کے ساتھ میں ہوں سیار علی شاہ۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارا پہلا موضوع ہے وہ پاکستانی علماء کا ایک وفد جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، یہاں سے افغانستان کے دورے پہ گیا ہے، اور وہاں پہ وہ دو جو ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ موجود، ان سے ان کی مذاکرات ہوئے ہیں۔ دوسرا افغان طالبان کے اعلیٰ حکام ہیں، ان سے ان کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلے ہم اس پر بات کریں گے جو انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، اس میں سے ابھی تک جو اس کے بعد ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اس اعلامیہ میں بتایا گیا کہ وہ جو مذاکرات ہوئے اس میں جو ڈیڈ لاک اس سے پہلے باقی جو جرگہ تھا یا پاکستانی ریاست کی طرف سے جو نیگوسیشن ٹیم تھی ان کے ساتھ ڈیڈ لاک تھا، وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وہ دو نکات پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹی ٹی پی بضد ہے کہ فاٹا جو انضمام ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسرا ان کو اجازت دی جائے کہ وہ مسلح واپس جو ہے افغانستان آئے، مطلب کہ وہ اسلحہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ان پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن خان صاحب۔ سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو جو سوال بنتا ہے کہ یہ جو وفد گیا ہے یہ کس کیپیسٹی میں گیا ہے؟ آیا یہ ریاست نے ان کو بھیجا ہے، ان کے پاس وہ اختیار تھا؟ جیسے کہ وہ اعلامیہ میں بھی ذکر ہے کہ وہ طالبان جو ہے وہ فوج کے علاوہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ اعتماد نہیں ہے ان کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وفد ان کا کیا مینڈیٹ تھا؟ آیا یہ ریاست کی طرف سے تھے یا نہیں تھے؟ دیکھیں سیار، ایف یو ریممبر، تقریباً ایک مہینہ پہلے یا اس سے کچھ دن زیادہ اسی طرح ایک جرگہ بھی گیا تھا ٹی ٹی پی کے ایکٹیوسٹ تھے، اس کو قبائلی جرگہ، اور یہ کہا گیا تھا کیونکہ مسئلہ قبائلیوں کا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ قبائلیوں کا نہیں، یہ تو نیشنل انٹرنیشنل ایشو ہے دہشت گردی کا۔ تو میرے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آئی ول بگن مائی اسٹوری فرام ہیئر، کہ یہ جو ہو رہا ہے اپیزمنٹ کی ایک پالیسی ہے۔ جو ٹی ٹی پی کے جو لیڈرشپ ہے ان کو کسی نہ کسی طرح، مطلب ہے کہ ابھی یہ ہے کہ جی ایک جرگہ آیا قبائلی مشران کا، جس میں ملاکن ڈویژن کے جو مشران تھے، جس میں سابقہ جو فاٹا تھا اس کے مشران تھے، وہ گئے، اور اس کا تھوڑا سا نیگیٹو ایک چیز آ گئی۔ ایک تو آپ کو یہ بھی ایف یو ریممبر کہ کچھ قبائلیوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ فاٹا کو جو ہے نا یہ مرج جو ہے اس کو ریورس کرو، یہ ان کی طرف سے، اور کہتے ہیں آلریڈی ان کو مشورہ بھی دیا گیا کہ آلریڈی ہم نے سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، تو یہ جج کو بتایا، ویسے بھی ادھر تو ججز آر فورم کہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، یہ ہمارا ایک تاثر ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے یا ہائر جوڈیشری کے حوالے سے۔ تو یہ ان کو بتایا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے ذریعے فوج کو ہم کہیں گے، ویسے بھی فوج نے تو سارا لیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جوڈیشری بھی ان کے کنٹرول میں ہے، پالیٹکس بھی ان کے کنٹرول میں ہے، سارے ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا ایک نیگیٹو چیز یہ آیا کہ لوگوں کی طرف سے سوال آنے شروع ہو گئے کہ یار کس کیپیسٹی میں، جو سوال آپ نے کیا کہ ان وچ کیپیسٹی دس جرگہ واز دیئر۔ تو ابھی یہ جو نئی ہے کہ جی چلو جی ٹرائی کرتے علماء دیوبند کا۔ ویسے ایک بات ہے کہ یہاں پہ بھی ایک عجیب بات ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ جو دیوبند کے علماء ہیں، جس کو ہم ایک اور ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ اور یہ دیوبند اسکول آف تھاٹ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میجارٹی جو ہے وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کی ہے۔ دیوبند کا ایک لمیٹڈ ان کا ایک حلقہ اثر ہے، لیکن وہ بڑا لمیٹڈ ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو طالبان ہے، جس طرح یہ تاثر دیا گیا تھا کہ قبائلی جرگہ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، جو ملیٹنٹ ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ تر کہاں سے آ رہی ہے، نکل رہی ہے قبائلی علاقوں سے، تو ان کو ہم قبائلیوں کا ایک جرگہ بھیجتے ہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ if you want to emotionally blackmail a پختون، تو آپ through easily you can do that using the جرگہ فورم۔ تو یہ ہو گیا۔ ابھی اس اگین یہاں پہ ہمارے جس نے بھی یہ کام کیا ہے، and most probably this military leadership they are doing، کہ ابھی علماء دیوبند کا وہ بھیجا ہے، وفد بھیجا ہے، جس میں یہ 13 رکنی وفد ہے، اور اس میں کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس میں لاہور سے بھی ہے، بڑے معتبر شخصیت ہے مولانا طیب طاہری صاحب،
جس کو آپ عرف عام میں اس کو ملا پنجپیر مولوی سے کہا جاتا ہے. ان کا اشاعت توحید جو ہے اس کا ایک گن بھی ہے, مطلب ایک گروپ بھی ہے اور پولیٹیکل ایکٹیو بھی ہے. تو یہ سارے گئے ہیں. ابھی آئی تھنک دے گاٹ اے سنپ فرام دا جو میں نے جو اعلامیہ یا جس کو پریس ریلیز کر دے یا اعلامیہ جو بھی کہہ دے وہ بھی میں نے سارا پڑھا. بڑا ایک پولائٹ سنپ نہیں ہوتے کہ یو آر ویری سویٹ اینڈ یو آر ویری فائن ہاؤ ایور, ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ کی بات جو ہے نا وہ دوبارہ یہ بات نہ کرے, بہتر ہوگا. وہ جو لکھنؤ سٹائل والی اردو نہیں تھی کہ آپ جو ہے نا بات اس طرح کرے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی اس میں میرے منہ سے کچھ گستاخی ہو جائے نا. تو یہاں پہ بھی ٹپیکل لکھنؤ سٹائل اردو میں کہ اگر آپ دیکھیں ہر ایک نام کے ساتھ جو آگے جو ہے نا جو عربی کے القابات وہ پورے استعمال کیے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے جو ہے نا پورا ایک لائن ہے, ہاں پورا ایک جملہ ہے. اسی طرح جو اور دیگر علماء کرام ہیں ان کے لیے پورے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ. لیکن آخر میں جو کرکس آف دا میٹر ہے نا کہ جب ان کو بتایا گیا کہ پاکستان میں جہاد نہیں ہے کیونکہ علماء دیوبند کا علماء پاکستان کا فتویٰ بھی ہے اور 5000 علماء نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک فتویٰ دیا تھا وفاق المدارس کی طرف سے. ہاں I feel کہ یہ they got if I use the word snub will not be proper, لیکن ان کو بڑا پولائٹلی کہا گیا کہ آپ ہمارے اساتذہ ہیں, آپ واپس جائیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن ان کاموں میں جو ہے کوشش نہ کرے کہ دوبارہ آنے کی. This is what they got from the. اچھا حسن صاحب, اب یہ تو ہو گیا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے, ہمیں یہ تاثر بھی ملا. اب وہ ظاہر سی بات ہے جب کل یہ اعلامیہ آیا ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا, جس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہوا. دوسرا مرحلہ اس مذاکرات کا TTP کے ساتھ, کیونکہ ان کو سیپریٹ بٹایا گیا. ہاں یہ ان کو سیپریٹ بٹایا گیا, اس میں افغان طالبان کی طرف سے کوئی موجود نہیں تھا. یہ جو پاکستانی علماء تھے وہ اور TTP کی لیڈرشپ تھی. 13 رکنی یہ وفد تھا اور طالبان کی طرف سے جو تھا وہ 20 رکنی وفد تھا جو ان کے ساتھ بیٹھے, اور انہوں نے جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بہت احترام آپ کا کرتے ہیں. انہوں نے ان کے ہمارے اساتذہ ہیں. ہاں وہاں پہ انہوں نے اپیز کرنے کے لیے ان کو بتایا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی علماء نے, جو کہ اپنی ہی اس کو انہوں نے ایک قسم سے نگیٹ کیا ہے کہ اپنے فتوے کو, کہ وفاق المدارس کا جو فتویٰ پھر اس کا جب ذکر آیا ہے کہ ہم نے تو پاکستان میں تو آپ جہاد کر نہیں سکتے, تو اس کا بھی پھر انہوں نے جواب دیا ہے. ایک 8 نکاتی ایک ریزن ان کو پیش کیا گیا کہ ہم اس وجہ سے یہ جہاد کر رہے ہیں. تو اب یہ سارا کچھ تو ہو گیا ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ راؤنڈ شروع ہوا تھا پاکستانی ریاست کی طرف سے جو نمائندے گئے تھے, انہوں نے اس کے ساتھ مذاکرات کیے. پھر اس کے بعد جرگہ گیا, اب یہ علماء گئے. تو آپ کو یہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مینلی آئی سی کہ ایک لیجیٹیمیسی دی جا رہی ہے ان کو. جو بھی یہ کر رہا ہے یہ دے آر پلینگ ود دا فائر, کہ یہ جو کر رہے ہیں نا وہ لیجیٹیمائز کر رہے ہیں ان کو کہ دے آر اے جینون پارٹی ٹو نیگوشیٹ پیس ود. دیکھیں یہ اب دیکھیں کل عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا کہ TTP دہشت گردوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے لیکن ہمارے جو دیگر سیاسی قائدین ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. حالانکہ عمران خان ٹرائی ہز لیول بیسٹ کہ 4 سال کچھ کیسز بنائے, کچھ نہ ہوا. لیکن اتنا تو میں جو دیکھ رہا ہوں نا کہ پہلے قبائلی جرگہ بھیجا گیا ان کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے, ان کو اپیز کرنے کے لیے, ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے. ابھی آپ نے پاکستان سے جید علماء دیکھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب, طیب طاہری صاحب, وہ جو بڑے شخصیت ہے وزیرستان کے نام میں بول رہا ہوں, وہ لاہور کے, مطلب یہ کہ اسلام آباد, کراچی, ہر جگہ سے آپ نے چن کے علماء کی ایک 13 رکنی وفد بنائی اور آپ نے اس کو بھیجا. ابھی مطلب یہ کہ آپ ان کو اتنا دیکھیں جس لیول پہ آپ نیگوشیٹ کر رہے تھے دیٹ لیول واز فائن. آپ ایک سیکرٹلی نیگوشیٹ کرے, جب میچیور ہو جائے تو اس کو اور اس کی وجہ سے ان کے ڈیمانڈ اب بڑھ رہے ہیں. دیکھیں کل وہ کیا کہیں گے کہ جی ہم اس لیے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ ہمارے اساتذہ آئے تھے, ہم نے اساتذہ کی بات نہیں مانی ہے. تو ابھی اگر میں مطلب حسن سیار, جنرل پلانا اور بیوروکریٹ پلانا یا جج پلانا ان کی بات مان لے تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا
موضوع نہیں ہوگا. دوبارہ وہ لکھنؤ سٹائل کی اردو میں یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے ابھی ہم نے علماء کرام, ایک تو ٹائٹل یہ ہے جید علماء کرام فرام پاکستان, مولانا جو سلسلہ دیوبند تک جو چل رہا ہے ان کی ڈیلیگیشن کو ہم نے نہیں مانا, اس لیے تو ہم نہیں. چاہیے تو یہ تھا, دیکھیں اٹ واز سمپل, اب پروفیشنل نیگوشیٹرز کو انگیج کرے, مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے 1-2 فوج سے ڈالے, 2-3 آپ ڈپلومیٹ جو ہے who are trained to negotiate اس طرح کنفلکٹ. دیکھیے آپ نے اگر عراق میں لڑائی چل رہی تھی 92 وغیرہ میں یا 2004 میں, تو اشرف جہانگیر قاضی واز UN representing UN there. مطلب یہ کہ یو ہیو پیپل لائک دیٹ جو کہ مطلب یہ کہ جانتے ہیں کہ ایک کنفلکٹ انوائرمنٹ میں کس طرح نیگوشیٹ کرنا. ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ قبائلیوں کا جو وفد گیا ہے 3-4 کے علاوہ, انجینئر شوکت اللہ, آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ, ہی از اے ویری گڈ نیگوشیٹر, اس میں کوئی شک نہیں. آلویز اے اسمائل آن ہز فیس, وہ ٹھیک ٹھاک, اس کو پتہ ہے کہ مخالف کے ساتھ کس طرح, مخالف کو کس طرح ڈسارم کرنا ہے, اس کی ایک ٹیکنیک ہے, کیونکہ ٹرائبل ایلڈر بھی ہے, پولیٹیکل وہ بھی ہے, اس کی ایک اسٹیچر گورنر بھی رہا ہے, مطلب پولیٹیکل. اس طرح اپنے اخنزادہ چٹان ایک پولیٹیکل وہ ہے, اس کو 1-2 اور اس کے علاوہ سوری جتنے لوگ تھے باقی 50, سینیٹر صالح شاہ وہ مطلب جو اچھے تھے. اس کے علاوہ باقی کا مجھے بتایا کہ ان کا ہے کہ آپ اس طرح کنفلکٹ جو ہے, دیکھیے کنفلکٹ ریزولوشن جو ہوتی ہے نا, یہ اس سے پہلے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. ایک کنفلکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے, آپ کنفلکٹ کو مینیج کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کنفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کنفلکٹ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو یہ 3 سٹیجز آ جاتے ہیں. کنفلکٹ ریزولوشن, تو کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے یو ہیو ٹرین پیپل کہ یار یہ جو ہے نا وہ جو ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹس کو, کہ جس لیول پہ کنفلکٹ جا رہا ہے نا اس لیول پہ ہم نے اس کو مینٹین رکھنا ہے, اس سے آگے نہ بڑھے. آپ اس کو ریزولوشن کی طرف جاتے, جب مینیج کرتے ہیں, سوری پہلا جو آپ کا سٹیج ہے وہ مینجمنٹ ہے, کہ آپ اس کو مینیج کرتے ہیں یار کنفلکٹ جو ہے نا آگے نہ بڑھے, اس کے لیے یو نیڈ پروفیشنل پیپل. سیکنڈ سٹیج پہ آتی ہے کنفلکٹ ریزولوشن, پھر آپ اس میں ٹریک 2 اینڈ ٹریک 3 ڈال لیتے ہیں, سوپن اپ کرتے ہیں, واپس لاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اس کو. تیسرا ہوتا ہے کنفلکٹ ٹرانسفارمیشن, کہ اس کنفلکٹ کو اب پازیٹیولی جو ہے اس کو ٹرانسفارم کرے اس میں. تو مجھے یہ بتاؤ, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب میں لیٹس سے I have been to such training, لیکن do you believe کہ I am a trained negotiators? میں تو 2 بات اگر آگے سے کسی نے غلط بات کی, ادھر سے چہرے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے کیا کہہ رہا ہے, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کچھ یہ چیزیں تو ہوئی ہے, یہ بار بار کچھ ان میں سے ہمیں لگا ہے کہ پاکستان نے کچھ حاصل بھی کیا ہے, کیونکہ بہت بڑی سیز فائر جو ہے وہ بہت بڑا وہ تھا, ڈیولپمنٹ تھی. مگر کدھر سے مجھے بتاؤ کدھر سے سیز فائر ہے؟ نہیں وہ تو کل پشاور میں 2 پولیس ٹارگٹ ہوئے, کل پشاور میں SP DSP کے آفس پہ اٹیک ہوا روزانہ کی بنیاد پہ. وزیرستان میں آپ کا ٹاپک بھی ہوگا, وزیرستان میں لوگ بیٹھے روزانہ کی بنیاد پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں سے بدتخوری ہوتی ہے. ابھی آگے تو کہ جنت سے فرشتے تو نہیں آ رہے حسن صاحب, ابھی تک ابھی جو معاملہ جدھر پھنسا ہوا ہے, جہاں پہ ڈیڈ لاک برقرار ہے, اس پہ آتے ہیں. پہلے ریاستی نمائندے گئے, وہاں سے جو سراج الدین حقانی ہے ان کے گروپ نے بھی پریشر ڈالا, پورا پریشر ڈالا. پاکستان کی طرف سے باقاعدہ نمائندگی کی ہے انہوں نے, کچھ رپورٹس کے مطابق انہوں نے بھی پریشر ڈالا ہے. پھر جرگا گیا, اس کے بعد ابھی اساتذہ بھی ان کے گئے, علماء اور اکابرین اور اساتذہ اور یہ بھی گئے ان کے. اب وہ 2 باتوں پہ بالکل جو ہے نا وہاں پہ وہ کڑے ہیں کہ نہیں ہم نے ان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. 2 جو ان کے مین مطالبات ہیں, ایک تو یہ کہ ہم نے فاٹا انضمام کو آپ نے ختم کرنا ہے, دوسرا ہے کہ ہم نے اسلحہ رکھنا نہیں ہے, ہم نے مسلح رہنا ہے, اس پورے ریجن میں ہم نے مسلح رہنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو پاکستانی سائیڈ ہے ان کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہمیں ان میں سے کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا ہوگا, کیونکہ وہ تو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. دونوں جو ہیں ایز اے ریاست یہ نان نیگوشیبل ہیں. دیکھیے فاٹا کا جو انضمام ہے تقریباً گئے ہیں 16-17 لاز جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں. تو کوئی ریاست اس زمانے میں یو آر سگنیٹری ٹو موسٹ آف دا ہیومن رائٹ ڈکلیریشن آف دا UN, جتنے بھی کنونشنز ہیں, جتنے بھی ڈکلیریشن ہیں,
آپ ان کے بھی سیگنیٹری ہیں اور آپ کی اپنی قانون. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آرٹیکل 19 جو ہے نا جو الاؤ فریڈم آف ایکسپریشن, یہ جو ہے نا فاٹا کو نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ جوڈیشری نہیں ہوگی, وہاں پہ جو ہے نا روڈیمنٹری ایک سسٹم جو پنچایت کا ہے یا جرگہ کا ہے وہ ریزالو کریں گے. جی وہاں پہ جو ہے نا لینڈ ریفارمز نہیں ہوں گے. جی وہاں پہ جو ہے نا یہ سسٹم, اسکول جو ہوگا وہ آپ ملکوں کو دیں گے, کالج جو ہوگا وہ دیکھیں 16-17 ہیومن رائٹس لاز یہ پاکستان ایٹ دا کاسٹ آف اٹس ایگزسٹنس کرے گا, جو کہ مشکل ہے, بالکل نہیں کرے گا. پھر دوسرا یہ کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ایک گروپ ہے, وہ ایک گروپ جو ہے آپ کو اتنا پریشر کر رہا ہے کہ ناؤ دے آر کیرنگ آرمز. آپ ویسے مجھے یہ بتاؤ, اس کے لیے آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی کہ مسٹر سو اینڈ سو, ہاں ایک بات ہے کہ جی ٹھیک ہے جس کے پاس اسلحہ ہونا ہے اس کو ریاست پاکستان ایک لائسنس ایشو کرتا ہے, تو کتنوں کو لائسنس ایشو کرو گے؟ اور کیا ریاست یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں, لائسنس تو نہیں ہوگا, بس وہ ایک زون بنائیں گے, اس میں ان کو مادر پہ در آزادی. ادھر انسان نہیں ہوں گے؟ نہیں تو وہ انسان ہوں گے, انسان تو وہاں پہ پہلے بھی تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ, یہی میں بتا رہا ہوں نا. اگر لیٹ سے آپ کا مردان ہے, ایک گروپ اٹھتا ہے کہتے جی جو مردان سٹی ہے نا اس کو آپ ڈی لا کر دے, مطلب یہ ہے کہ یہاں جو آپ کا ڈی کنسٹیٹیوشنلائز کر دے, کوئی لفظ اس طرح نکالے کہ جی یہاں جو ٹیریٹری ہے نا بینک روڈ ہے, شمسی روڈ ہے, پلانا روڈ ہے, پلانا ہے, ہاسپٹل ہے وغیرہ, غیر کر دے. اس کو جو ہے نا آپ یہاں پہ پولیس کا عمل دخل نہیں ہوگا, یہاں پہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہوگی, یہاں پہ جو ہوگا وہ لوگ اپنا ایک سسٹم ایوالو کریں گے. would you allow it؟ نہیں حسن صاحب, ابھی یہ کام آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ مین جو مسئلہ ہے طالبان کی یہ تحریک جو اٹھی ہے, اس سے پہلے جو مسلح تحریکیں شروع ہوئی ہے, وہ جو علاقہ غیر تھا اس کے وجہ سے بنی تھی, تو ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ علاقہ غیر نہیں رہے گا تو ہم یہ مشکل ہوگا ہمارے لیے. ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا 1970 یعنی 1970 سے رہے, اردو میں پروگرام میں شاید پشتو میں بول رہے ہیں, 1970 سے لے کر 2004 تک خیبر پختونخوا میں 36 پولیس آفیشل شہید ہوئے تھے. کتنے؟ 34 سالوں میں. 36 سالوں میں. 36 سالوں میں 34 یہ جو ہے نا 36 پولیس آفیسر جو ہے نا وہ شہید ہوئے, اور باقی 15 سال میں, باقی ریسٹ 15 سال یا 16 سال میں جو ہے 2006 1480 پولیس آفیسر شہید ہوئے. صحیح. تو کیا یہ فاٹا میں تھا؟ یہ جو 1500, یہ تو 15, ابھی آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک پولیس آفیسر مر رہا ہے تو کتنے سیویلین, ان کے لیے وہ اگر ادھر اٹیک کرتے تو دیکھیں ابھی تو پرانی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. اچھا ٹھیک. یہ سارا جو سلسلہ ہے نا یہ کہیں سے مینیج ہو رہا تھا, کسی خاص پروجیکٹ کے لیے ہو رہا تھا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ کو تو آپ کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ جاؤ وہ ڈسٹرائے کرو, اس کو آگے مینیج کس طرح کرنا ہے یہ پھر ہماری پالیسی نہیں تھی, نمبر 1. نمبر 2, پولیٹیکلی ہم نے گزشتہ 70-75 سال میں ہم نے کسی بھی مسئلے کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے ہمیشہ ملٹری ونگ جو ہے نا اس کو, اس کا ایک دوسرا اہم حصہ ہے, اس پہ بات کریں گے, مگر بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین لیتے ہیں بریک, واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. حسن صاحب, ایک کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو چوک کرنے کے لیے, ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, ایک تو یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک جنگ ہوتی ہے, مگر جو دوسرا سب سے اہم وہ ہے اسپیکٹ ہے اس کا ہے کہ آپ ان کے فائنانسز کو ختم کر دیتے ہیں. جہاں جہاں سے ان کے فائنانسز ہوتے ہیں آپ اس کو سارے کو ختم کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں ایمل ولی خان جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں اور جو ایک کے پی میں پولیٹیکل پارٹی ہے, بہت بڑی جماعت ہے, انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے کہ ٹی ٹی پی, کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے وہ کے پی وزیر اعلیٰ اور پھر اس کے بعد گورنر کا بھی, سابقہ گورنر شاہ فرمان کا نام بھی ہے, وہ ان کو بھتہ دیتے ہیں, وہ ان کو باقاعدہ طور پر بھتہ دیتے ہیں. اور اس سے پہلے سینٹ کی داخلہ کمیٹی کا جو ہے پچھلے ہفتے ان کی ایک میٹنگ تھی, اس میں بھی یہ جو وہاں پہ سینیٹرز تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں بھتے کی کال آ رہی ہے, افغانستان سے کالز آتی ہے, ہمیں
دھمکایا جاتا ہے اور ہم ان کو پے کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا عجیب سا وہ ہے کہ مطلب حکومتی اگر اس میں کچھ نہ کچھ, کیونکہ اس کے بعد پھر ایک اور ذرائع سے بھی یہ جو ہے یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ بالکل اس طرح ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف ہم لڑ رہے ہیں, دوسری طرف ان کو پیسے دے رہے ہیں, پیسے وہ عجیب اس میں کیا ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی ان سارے پروسیس میں ہمارا ریاست شامل تھا ایک زمانے میں. یہ سارے طریقے واردات جو ہے نا یہ ہمارے سکھائے ہوئے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ہم نے اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے خیبر پختونخوا کو تو آپ نے بالکل تباہ برباد کر دیا. وہاں سے جس بزنس مین کے پاس 1 کروڑ روپے اس نے نکل کے پنجاب, کراچی, دابا جی اور فیصل آباد پلانے جگہ پہ انڈسٹری شفٹ کر دی. جس کے بعد تھوڑا سا دکانداری وہ چلتی تھی اس نے اپنی دکان شفٹ کر دی. جس کا کوئی آفس تھے اسلام آباد وغیرہ سارے شفٹ ہو گئے. جس نے کچھ تھا اس نے وہاں پہ زمین بیچ کے, پراپرٹی بیچ کے, دکان بیچ کے, فیکٹری بیچ کے آ کے بحریہ ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن اور پلانے ٹاؤن میں جو ہے نا پلاٹس خرید لیے. یہ بلینز آف روپیز آپ نے یہاں پہ اسٹارٹ. لیکن بیچاروں کے تو فیملیز ہے. یہ جو احمد ولی خان نے جو بات کی ہے نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن صحیح جگہ پہ کی. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے میرے پروگرام میں خیبر پختونخوا کے MNAs اور سینیٹر آتے ہیں. یہ بہت پیار سے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھے سابقہ قبائلی علاقوں سے جو MNAs الیکٹڈ ہے, ایک نہیں 2-3 نے بتایا کہ جی ہمیں بتے کی کال آتی ہیں, ہمیں بتے کے لیٹر آتے ہیں, وصول کرتے ہیں, نہ دے تو کہتے سنا آپ نے وہ میرے گھر کے سامنے بلاسٹ ہوا تھا جس میں کچھ 6 مہینے اس کے گھر میں ہوا بھی ہے. CM کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا صورتحال ہے, اور آئی ڈونٹ بلیو کہ CM نے پرسنلی یا اس طرح کچھ کیا ہوگا. لیکن گورنر کے بارے میں تو وہ احسان اللہ احسان کا جو ہے نا جو فیوریٹ گائے, ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ اس نے پھر نیگوشیٹ کیا ایک صحافی کے تھرو. ابھی آپ تانے بانے میں لائے کہ ایک صحافی کے تھرو نیگوشیٹ کیا تو 2 کروڑ کے بجائے ہماری بات بنی 75 لاکھ پہ. گورنر شاہ پرمان صاحب نے یہ آپ دیکھیں. اسی طرح یہ کوئی جو ہے نا ڈکی چپی بات نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کا ہر ایک بندہ تھوڑا بہت جس کا بزنس ہے, جس کا وہ ہے, وہ بتا دے رہا ہے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے, آپ کی بیوروکریسی ہے یا آپ کی جوڈیشری ہے. خیبر پختونخوا ان کے لیے فار اوے لینڈ ہے, فالنگ آن دا ویسٹرن فرنجز آف دا کنٹری, اس پہ ہے. یہ ڈیم کیئر کیا ہو رہا ہے یہ خوار ایسم پختوندے یار ورکی ہوئی کا نا. آگ ادھر لگی ہے تو ہم نے اس سے پہلے آگ لگی نہیں ہے بھائی, آگ لگائی گئی ہے. اگر آگ لگائی گئی ہے تو ورنہ 70 سال میں یہ آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ 20 سال تو میں افغان جنگ کا حصہ بھی رہا, پھر بھی آگ نہیں تھی. نہیں تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے تو یہ پہلے ایکسپیرینس کر چکے ہیں. یہاں پہ جو سینٹر میں لیڈرشپ وہ ملٹری ہے, وہ پولیٹیکل ہے, وہ جوڈیشل ہے, میں تو وہی کہہ رہا ہوں سول ہے, وہ سب ان کو یہ بات تو اب کسی کی ڈکی چھپی نہیں ہے. اگر وہاں پہ حالات خراب ہوں گے تو یہ جگہ نہیں بچے گی یار. وہ دیکھے جب ادھر آئے گی تو پھر وہ کائنیٹک آپریشن میں چلے جاتے ہیں نا. یو ریممبر دا ڈے when مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ the terrorists جو ہے نا they are 40 kilometer away from اسلام آباد, 48 kilometers away from اسلام آباد. تب جا کے تھوڑا سا اسلام آباد والوں کو پتا چلا we are in trouble. یو ریممبر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جا کے پشاور میں چلے جاؤ ان لوگوں کو. یو ریممبر کراچی میں لوگوں نے کہا تھا کہ جا کے پشاور. دیکھے پشاور از انفارچونیٹلی ایک زمانے میں افغانوں نے ان کو جو ہے نا وہ یتیم بہن جو ہوتی ہے چھوٹی جو بھائیوں کے اس میں ہوتے ہیں, جس کو چاہے دے دے جس کو, تو پشاور کے ساتھ افغان کنگ نے وہی یتیم بچی کا وہ کیا تھا, کیا ہوتے بیہیو کیا تھا کہ اس کو جب انگریز آتا تھا تو جی ٹھیک ہے بس پشاور تک آ گیا, یہ لے لیا صحیح ہے. سکھ آ گئے جی پشاور پہ ہو گئے, جی ٹھیک ہے جی پشاور, ہزارہ, ڈی خان, کابل محفوظ ہے, اور جی کابل محفوظ ہے. یہ افغان کنگز کا رویہ ہوتا تھا سوری افغانوں کا. ابھی اسلام آباد کا کیا رویہ ہے؟ اسلام آباد کا رویہ ہے یار اخبار پختوندے چلتا ہے, یہ بڑا غیرتی ہے, اس میں بہت زیادہ غیرت بھی ہے, اس میں بہت زیادہ مذہب بھی بہت زیادہ ہے, سارا ہے, ملک پہ وہ قربان بھی ہوتا ہے. قربانیاں میں نے کہا نا صرف آپ کی خیبر پختونخوا کی 1500 پولیس نے ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ شہید ہو گئے ہیں. آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ جی خیبر پختونخوا پولیس کے لیے کوئی فنکشن ہو جائے, 14 اگست کو ہے نا, کبھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہے؟ دیکھیں آپ کی ملٹری لیڈرشپ جب تک
فائر جو ہے نا وہ اٹک کے اس پار ہے تو دے آر ریلیکس. آپ کی بیوروکریسی جو ہے نا جب فائر اٹک کے اس پار ہے دے آر ریلیکس. دا ڈے اٹ کراسز دا برج, جس کو ہم خیر آباد برج کہتے ہیں, کوئی اٹک برج کہتا ہے, چھوٹی بات نہیں, بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے. جب خیر آباد کراس کرتے ہیں, جب ان کے لیے اٹک کراس کرتے ہیں, پھر الرٹ ہوتے ہیں, پھر پتہ چل جاتے ہیں مسئلہ تو ہے یار. یہ بتخوری, میں نے کہا نا آپ کی فیصل ٹاؤن, آپ کی ممتاز ٹاؤن, آپ کی ٹاپ سٹی, آپ کا بحریہ ٹاؤن, 90% آف دا پلاٹ ہولڈرز جو ہے وہ آپ کے پختون ہیں. نوا جتنا بھی پروجیکٹ آ رہے ہیں سارا فوکس پختونوں پہ ہے. دا ریزن از کہ ان کا اپنا علاقہ, سوری یار یہ گلی کا مسئلہ آ رہا ہے, کہ ان کا سارا علاقہ جو ہے وہاں پہ نہ آپ پیسے لے جا سکتے ہیں, آپ کی تگڑے ہوں گے اگر آپ نے ادھر سے پیسے لے کے اسلام آباد لے آؤ, پنڈی لے آؤ, فیصل آباد جاؤ, دادا جیپ جاؤ, کراچی جاؤ, ادھر پہ جاؤ. تو میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, یہ بتخوری ابھی سے نہیں ہو رہی. جب سے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے, جب سے ہماری سیاسی اور فوجی قیادت نے جب سے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اس دن سے یہ سارا پروجیکٹ خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسوں پہ, ان کے اشرافیہ کے پیسوں پہ یہ چل رہا ہے. یہ آج سے یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں. ہمارے بچے تو جو ہی ہوتے تھے جی لاہور لے جاؤ, کراچی لے جاؤ, اسلام آباد لے آؤ, جو بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا. آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں. 1992 میں آپ کے 2200 فیکٹریز تھے, 30 سال بعد جا کے کہتے وہی 1800 ہو گئے ہیں. یہ عجیب بات ہے یار. باقی جگہوں پہ آپ کی فیکٹریز زیادہ ہو رہے, کیوں؟ وہاں پہ کوئی پاگل ہے خیبر پختونخوا میں فیکٹری لگائے؟ کیونکہ وہاں پہ تو اسٹل یو آر یوزنگ خیبر پختونخوا ایز اے بیک یارڈ. ابھی آپ نے ٹیرس کو جو لانا ہے کہاں پہ ان کو کرنا ہے؟ تو خیبر پختونخوا میں ان کو لانچ کرنا ہے نا. سیف ہیونز پرووائڈ کرنا ہے, سیف ہیونز ادھر ہی پرووائڈ کرنے. وہ جاؤ جی ادھر فتح جنگ میں بہت بڑی جگہ پڑی ہے, کالونی بناؤ جی, کسی اور جگہ پہ ان کے لیے بناؤ. کتنے لوگ ہیں؟ میکسیمم 3000. نہیں تو ایسے حالات میں حسن صاحب ان سے مذاکرات کرنا اور پھر ان کو یہ سیز فائر, تو مجھے پھر لگتا ہے سیز فائر اس لیے ہے کہ چلے آپ بتا لیں, پیسے ویسے کمائیں. ان کو دیکھیں, دے آر سسٹیننگ دیم, دے آر سسٹیننگ دیم. آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے, نہیں میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جتنے بھی مرج ڈسٹرکٹ ہے, آپ کا کوئی بھی سی ایس پی آفیسر جو مرکز کا جو نمائندہ ہے وہاں پہ پوسٹنگ کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ جائے گا تو خیبر پختونخوا کا پی ایم ایس آفیسر جائے گا یا جو صوبائی پولیس ہے وہ جائیں گے. آپ کے سارے جو ہے نا لوکریٹو پوسٹ, ابھی آپ دیکھیں لاہور میں, پشاور میں دیکھیں, جگہ جگہ پہ دیکھیں, آپ کے سارے آفیسر جو ہے نا باہر سے آتے ہیں. یو آر ناٹ الاؤنگ. دا ریزن از خیبر پختونخوا کو یوز کیا جا رہا ہے ملکنگ کے لیے ایز اے بیک یارڈ. ان کو سسٹین کیا جا رہا ہے, خیبر پختونخوا سے لوگ نکل رہے ہیں, وہ لاہور میں انڈسٹری. اب مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ فیملیز ہیں, پہلے جب ان کا بزنس ادھر ہوتا تھا وہ سارے لاہور شفٹ کیوں ہوئے ہیں؟ پرسوں میرے ساتھ ایک بندہ ملا, اور کہتے ہیں جی سندر ریئل اسٹیٹ میں میں نے پلاٹ لیا ہے اور ابھی پلانا جو ہے نا میں ادھر شفٹ کر رہا ہوں. کہتے ہیں فیصل آباد میں قائد اعظم ریئل اسٹیٹ ہے, پتہ نہیں قائد اعظم ریئل اسٹیٹ ہے فیصل آباد میں, کہ جی ہم ادھر. کیوں جی؟ یار خیبر پختونخوا تو بزنس کی جگہ ہی نہیں ہے نا. وہاں پہ انڈسٹری لگاؤ گے کیسے؟ اور سونے پہ سہاگا, جو تھوڑے بہت فیسلٹیز دیے بھی جاتے ہیں. ویلنگ پہ آپ نے پروگرام بھی کی تھی, اس کو یہاں پہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ستو پی کے معزز عدالتوں نے اسٹے آرڈر دے کے ستو پی کے سو گئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دس از ناٹ سم تھنگ نیوز. یہ نیوز ہوگا لاہور کے جرنلسٹ کے لیے, یہ نیوز ہوگا کراچی کی جرنلسٹ کے لیے, اور شاید اسلام آباد کے جرنلسٹ. میرے لیے تو یہ اٹ از این آرڈنری پریکٹس, میرے لیے تو آرڈنری پریکٹس تو بیک یارڈ ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں, ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ دوز ہو آر کیپنگ اسنیکس ان دا بیک یارڈ اینڈ ٹیل ایکسپیکٹنگ کہ دیئر کڈس ول بی سیکیورڈ. یہ بڑی خطرناک ہے. مطلب یہ کہ آپ بیک یارڈ میں اسنیک رکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں نا جو کورٹ یارڈ میں محفوظ رہیں گے, وہ محفوظ رہیں گے. تو تب تک اگر دیکھیں جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اس کو آپ نے مرج کیا, کچھ وعدے کیے, گیو می اے سنگل انسٹنس. آپ نے کہا تھا کہ 3% ہم اس کو NFC میں تاکہ ایکسپیڈائٹ دا ڈیولپمنٹ دیا ہے.
نہیں دیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہر سال 100 بلین روپیز پلس 26 بلین روپیز نان لیپسیبل ہوں گے. وہ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ ایکسپیڈیشسلی ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوں گے. مجھے یہ بتاؤ، آپ نے جب سے یہ مرج ہوئے آپ نے دیکھیں پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب تک مسئلہ پختونخوا، آپ لاہور کے ایک انڈسٹریلسٹ کو آپ کہیں نا کہ بتا لے آئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پوری ریاست آپ کی جو ہے نا ہیلتھی ہے. آپ اسلام آباد میں کسی کو کہہ دے پھر ریاست ہیلتھی ہے. کراچی والوں کو، یہ ٹی ٹی پی والوں کو آپ شیر کا دل دے دے مریض لو لور کا، کہتے ہیں ادھر سے، کیونکہ پھر ریاست ہیلتی ہے. جب تک خیبر پختونخوا میں آپ کے سارے ایم این ایز دیتے ہیں، آپ کے سارے منسٹرز دیتے ہیں، آپ کے سارے انڈسٹریلسٹ دیتے ہیں. میں آئی ایم سیئنگ اٹ آن ریکارڈ. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں. آئی ایم انٹریکٹنگ ود دا پیپل. 100 میں 90% جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ اس کے لیے از ناٹ اے نیوز. یہ ہمارے لیے نیوز نہیں ہے، مطلب نہیں ہمارے لیے، میرے لیے تو نہیں ہے. شاید لاہور کے کسی آپ صحافی حضرات کے لیے جو ہوگا، کراچی والوں کے لیے ہوگا. احمد ولی خان نے جو کہا ہے میرے لیے میں تو ابھی بھی نام آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون ایم این ایز نے مجھے کب کب کہا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے نا جرگے میں گئے تھے، اور کس کس، ہاں اس جرگے میں گئے تھے، اس جرگے میں گئے تھے، بتایا بھی گیا تھا یار آئندہ کے لیے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. اچھا حسن صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ عرصے بعد جو انہوں نے بنو میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری جماعت پورے ملک بھر میں احتجاج کریں گے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے. شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف دھرنا جو ہے نا وہ جاری ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ آپ مسلسل ٹارگٹ کلنگ ایسے ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں سے آسمان سے آئے اور اڑ گئے واپس، اور 4-5 قتل کر کے مین مطلب اس میں سے مین جو کریم ہے ان کو ٹارگٹ کر کے ختم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ امن امان کے حوالے سے جو ہم نے دعوے کیے تھے، جو ہمیں پکچر دکھائی گئی تھی، وہ تو ابھی اس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل ایک ہمیں، میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی، بس ایک سموک سکرین بنا کے ہمیں دکھایا. میں نے کہا نا پشاور میں کل 2 پولیس آفیسر شہید ہوئے ہیں. کل پشاور میں ایس پی اور ڈی ایس پی کے آفس پہ اٹیک ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ. اب وزیرستان کی بات کر رہے ہیں یار، وہی کیا وہ سوری پشتو میں اگر ایک تو پروگرام ہمارا ہے ایک سلپنگ ہو جاتی ہے، وہ میر کیا سادہ ہے، کیا کرتے ہیں اس میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم وزیرستان کے بیچارے لوگ ایک ہفتے سے اس پہ ہیں، دھرنا دے رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ. وہ میں نے لاسٹ ویک ایک ٹویٹ کیا تھا، بلکہ 2 دن پہلے، کہ محسن داوڑ صاحب نے جرگے میں یہ ریفیوز کیا کہ ہم، کیونکہ لوکل مشران نے یہ پروپوزل دیا کہ جی ہم پولیو کو جو ہے پولیو کا بائیکاٹ کرتے ہیں انٹل. میں نے اس پہ محسن داوڑ صاحب کی سپورٹ میں کہا کہ دس از اے ویری گڈ موو اینڈ وی نیڈ ناٹ ٹو یوز، اور میں نے پھر الفاظ یہ استعمال کیا، میں نے تو شاید سمجھ رہا تھا کہ یہ ریلیجسلی، لیکن لیٹر آن آئی واز ٹولڈ کہ یار یہ جو دھرنا دے رہے ہیں یہ جرگہ جو ہے نا یہ وہ تسلسل ہے ٹارگٹ کلنگ کا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا تھا اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جے یو آئی کے باجوڑ میں ممن میں واقعی جے یو آئی کی جو قیادت ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو بھی اسی طرح عام لوگوں کو، وہ 4 بچے جو قتل ہوئے تھے، پولیس والے روزانہ کی بنیادوں پہ ٹارگٹ ہوتے ہیں، سول آفیسرز ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں ریاست پرابلم یہ ہے، ابھی آپ نے سیز فائر کس کے ساتھ ہوئی ہے حسن صاحب؟ یہ تو وہ بتائیں گے جس نے کی ہے نا، میں نے تو کہا نا یہ سیز فائر کسی کو کیا مطلب، یہ کیا ابھی آپ اگر ان سے پوچھیں نا تو آپ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو مختلف گروپس ہے، ایک کے ساتھ ہم نے سیز فائر کی ہے، باقی جو ہے ان کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. یہ پوری قوم کے آنکھوں میں دھول جھونک کی گئی ہے. جب تک آپ نے خودکش دھماکے پہ پابندی، میں ایک بات بتا دیتا ہوں آج تھوڑا سا ود اے ہیوی ہارٹ، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے وہ آ رہا ہوں. آج آئی ایم سیئنگ اٹ ود اے ہیوی ہارٹ، پلیز اون دس ٹیریٹری. یہ جو زمت ڈسٹرکٹس ہیں، یہ جو خیبر پختونخوا ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے. میرے گھر پہ آگ لگی ہو تو پنڈی والے
سیکیور نہیں رہ سکتے. یہی اس سے جو ہیٹ آئے گی نا پیش آئے گی بالکل ادھر آئے گی. وہ میرے گھر پہ اگر آپ یہاں سے وہ کر رہے ہیں نا, آپ سمجھ لیں گے کہ لاہور از سیکیور. یہ بے وقوفی ہوگی. یہ ملک ہم سب کا ہے, ایکولی ہے. تو اگر ریاست کا یہی رویہ رہا کہ چلو ٹھیک ہے یار, یہ قبائلی ویسے بھی تو ایسے ہیں, لیکن جب مسئلہ آ جاتا ہے پھر غیور قبائل, آپ نے سنا ہے نا, غیور قبائل اور پتہ نہیں کون کون سے ایڈجیکٹیو لگا دیے جاتے. لیکن جب ان کا مسئلہ آ رہا ہے, آپ نے گزشتہ ہفتے سے کسی سے سنا ہے کہ وائی دا پیپل آف وزیرستان ہیو بلاک دا روڈس؟ کبھی نیوز پیپر سنا ہے آپ نے خیبر ٹی وی کے علاوہ؟ کبھی آپ نے باقی چینلز کو کیوں؟ کیونکہ دے آر irrelevant ہے. until and unless سب وزیر, سب محسود, some dawal came and do a blast in somewhere, پھر نہ کہتے یہ دیکھیں یہ قبائلی آ کے جو ہے, یار جا کے ان کی مرہم پٹی کرنی ہے. وہ اس ملک کے ڈیفینڈرز ہے. اس ایف اے ٹی ایف کی تلوار ابھی تک لٹک رہی. اگر ہمارے یہ اپروچ ہوگا تو اس کا کیا بنے گا؟ آخری موضوع پہ آتے ہیں کیونکہ پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مگر ابھی ایک بریک کی طرف جائیں گے, پھر آخری موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کا. ممتاز سٹی, ہائی رائز کمرشل سینٹرز, اپارٹمنٹ ٹاورز, شاپنگ مالز اور ہوٹلز کے لیے پلاٹس دستیاب ہیں. ممتاز سٹی پلاٹس کا قبضہ صرف 30% کی ادائیگی پر حاصل کریں. 3 سال کی آسان اقساط میں ادائیگی کی سہولت. ممتاز سٹی پلاٹس کی بکنگ کے لیے رابطہ کریں. اسٹار مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. جی ویلکم بیک. حسن صاحب آخری موضوع پہ آتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے, تو ڈائریکٹ ہی موضوع پہ آتے ہیں. خان صاحب کو پنجاب میں بھی, خان صاحب کی جماعت کو پنجاب میں بھی حکومت ملی ہے. اب خان صاحب کی جماعت کو ملی ہے مگر انہوں نے جو امیدوار کھڑا کیا ان کو حکومت ملی ہے, کیونکہ وہ کاف لیگ کے ان کے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, 10 سیٹوں والے وزیر اعلیٰ کی حکومت ہے. 10 سیٹوں والے وزیر اعلیٰ کو جو ہے نا وہ حکومت ملی ہے. اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ہے. نیشنل اسمبلی میں ان کے جو 150 سے زیادہ 155 تک تقریباً ان کے ایم این ایز ہیں, انہوں نے بھی استعفے دیے ہیں. جو انہوں نے اس کا پروسیس تو الگ معاملہ ہے. اب وہ خان صاحب پریشر ڈال لیں کہ آپ جو ہے فوراً انتخابات کریں, سنیپ الیکشنز کرائیں, فوری انتخابات کرائیں. اب خان صاحب کے پاس 2 اسمبلیز ہیں ان کے اشارے پہ. پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھے بتائے کہ تحلیل کریں تو میں 2 منٹ میں تحلیل کر دوں گا. محمود خان بھی کر لیں گے اگر ان کو, ڈیفینیٹلی کر لیں گے خان صاحب جب کہیں گے تو پھر خان صاحب کو کر دینا چاہیے. دیکھیں میرے خیال میں پی ٹی آئی نے ابھی جو آپ دیکھ لیں تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ استعفیٰ نہیں دیا ہے, کیونکہ اگر وہ سیریس ہیں نیشنل اسمبلی کو چھوڑنے میں تو وہ آ کے کہہ دیتے کہ کیا ہے, چلو ٹھیک ہے جی کنفرم کرتے ہیں, یہ اوریجنل میرے ہاتھ کا ریٹرن لے لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2014 میں بھی اسی طرح 3 مہینے یا 4 مہینے ان کے جو 3 مہینے تھے 120 دن تھے جو ان کا استعفیٰ دیا تھا. لیکن پھر جب دھرنا ختم ہوا تو ریٹرن آف دا جو ہے وہ ہو گیا, اینڈ دے جوائنڈ وہ دوبارہ واپس آ گئے. اور وہ فیمس جملہ آپ نے سنا ہوگا خواجہ آصف صاحب کا. میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ ملک میں سنیپ الیکشن ہو, ارلی الیکشن ہو, تو اس کے لیے دا ایزیسٹ تھنگ کہ اگر آپ 2 جو فیڈریٹنگ یونٹ سے پنجاب ان ویری کروشل فیڈریٹنگ یونٹس, یہ بھی نہیں ہے کہ فرنجز پہ ہیں,
امپورٹنٹ 60% نہیں زیادہ ہے, 60% تو صرف پنجاب کی ہے, آپ 13% یہ ملائے, 75% جو ہے یہ وہ تو کلیم کرے کہ 80% اس وقت خان صاحب کی بالکل ہے, 80% ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بلوچستان بھی کچھ نہ کچھ حد تک ان کے اس کی ہے, کیونکہ باپ بھی 2 حصوں میں بٹ گیا تھا. تو اگر خان صاحب is serious in it, he can dissolve. کل وہ کہہ دے محمود خان صاحب کو اور پرویز الہی کو کہ جی ڈے آفٹر ٹمارو I want the dissolution of both the assemblies. جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گے, 2 فیڈریٹنگ ادھر سے جا کے دوبارہ جی 100, تو اگر آپ کے 155 ادھر سے چلے گئے, از اٹ پاسبل کہ یہ بائی الیکشن کروائے گورنمنٹ؟ امپاسبل. ابھی تو ان کی اسمبلی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ دے آر ناٹ کمنگ ٹو دا ہاؤس, وہ ایبسینٹی لگ رہی ہے ان کی جو فیڈرل گورنمنٹ میں. اسی طرح آپ وہاں پہ تقریباً آپ کے کتنے ایم پیز, یو آر اپوزیشن ان سندھ سے بھی استعفیٰ دے دے نا, کشمیر سے استعفیٰ دے دے, کشمیر میں آپ کی حکومت ہے اس کو ڈیزالو کرے, گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے اس کو ڈیزالو کرے. تو اگر آپ ان اے سینس 5 پروونسز, اگر ہم کشمیر, گلگت بلتستان اور یہ اور انکلوڈنگ اپوزیشن ان دا سندھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے میٹر آف آرس فار دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو گو فار الیکشن. جا نہیں سکتا. لیکن خان صاحب دیکھیے, خان صاحب کی ڈائیکاٹمی دیکھیے, ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہا ہے, دوسری سائڈ پہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں ورنہ ہم یہ حکومت کسی بھی ٹائم گرا سکتے ہیں. تو اگر کسی بھی ٹائم گرا سکتے ہیں, بسم اللہ, اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرو, آپ تو ویسے بھی سنیپ الیکشن چل. لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے وہ دوسری ہے. الیکشن کمیشن پہ خان صاحب کہتا ہے کہ میرا ٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کمشنر پہ. واٹ آر دا ریزنس, اس ریزن میں نہیں جاتے ہیں کہ خان صاحب کیوں. لیکن اگر آپ نے ابھی اسمبلی ڈیزالو کی تو یہ الیکشن کمیشن ہوگا نا, یا تو الیکشن کمیشن یہ کرے کہ خان صاحب کے خلاف وہ جو ممنوع فنڈنگ یا فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کو جو ہے نا داخلی دفتر کر دے کہ بس فیصلہ محفوظ اور اپروپریٹ ٹائم پہ جو ہے نا فیصلہ سنایا جائے گا, مطلب ہے کہ کوئی اور الیکشن کمشنر آ کے وہ کرے گا. تو پھر میرے خیال میں ہو سکتا ہے. until and unless this Damocles sword جو ہے it's hanging on the PTI's head, تو میرے خیال میں وہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے they will continue propaganda against the election commission. لیکن اگر خان صاحب is serious, لیکن وہ نہیں کریں گے. ایک پوسٹ سیناریو میں جاتے ہیں. صاحب نے اسی دن اس نے بھی ایک بات کی تھی نا, رانا ثناء اللہ سے جب کہا گیا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ابھی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اگر فیڈرل گورنمنٹ ہم نے ڈیزالو کیا تو کیا ہم صوبائی حکومتوں کی نگرانی میں الیکشن کروائیں گے پھر؟ کیونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی, لیٹ سے شہباز شریف کہتا ہے کہ گو فار سنیپ الیکشن, تو اس کے لیے اگر پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ میں نے تو سندھ میں ڈیزالو نہیں کرنا ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ میں نے صوبوں سے تو نہیں جانا ہے, تو الیکشن تو ڈیفینیٹلی 60 days میں ہوں گے نیشنل اسمبلی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے دے ول کمپلیٹ دیئر ٹرمز, کیونکہ وہاں پہ خان صاحب. اچھا حسن صاحب, اب یہ اس میں ایک اور سیناریو کی طرف میں ہم نے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت تفصیلی بات کی, اور اس میں خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع کی بھی ہم نے بات کی. اب مسئلہ یہ, کل کو الیکشن ہوتے ہیں, وہاں پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, سیکیورٹی کا جو اوور آل ہم نے ابھی پکچر پیش کیا ہے, اس میں الیکشنز ہوتے ہیں, تو ان الیکشنز میں تو مجھے لگتا ہے اگر پی ٹی آئی بقول ایم الولی خان کے اگر پی ٹی آئی والے بتا دے رہے ہیں تو ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے, جو بتا نہیں دے سکتے, تو وہاں پہ یہ باقی جو بات ہوگا پھر کیا حال ہوگا, اور انکلوڈیڈ پی ٹی آئی ان کا کیا حال ہوگا. سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے, اس میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ تو وہ مینیج کریں گے, جو ملیٹنٹس ہیں دے ول مینیج دا الیکشن. جہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب وہ وزیرستان, بنو وغیرہ میں کچھ کیسے کنسٹیچوئنسیز تھے ڈی آئی خان میں, جہاں پہ الیکشن کمیشن نے لکھا پریزائڈنگ آفیسرز نے کہ یہ پولنگ سٹیشن جو ہے ان کی ہم گنتی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ تو ہمیں ایکسس نہیں تھی, لیکن پھر بھی کہا گیا کہ جی نہیں کرو. نہیں تو الیکشن کمشنر پہ اعتراض سے زیادہ یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے خان صاحب کے لیے. خیبر پختونخوا نہیں, میں نے تو کہا نا, پھر تو وہ الیکشن کروائیں گے نا, اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے اسی سائڈ پہ کافی, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سافٹ کارنر ہے, لیکن اپروچ خان صاحب کا جو ہے وہ کائنیٹک نہیں ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے وہ کائنیٹک اپروچ نہیں. آپ کو پتہ ہے ونس ایون آئی تھنک ہز نیم واز گیون بائی دیم اور ناٹ, جب ان کو کہا کہ
اللہ بخشے مولانا سمیع الحق صاحب اور یہ 3 بندے دیے تھے نا ایک کہ یہ ہماری نمائندگی کریں گے، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب تھے یا نہیں، I'm not sure about it، لیکن پہلے تو آئیڈیا ان کا تھا نا کہ نیگوشیٹ ود دیم، ان کے ساتھ بات کریں۔ آفس کھولنے کا بتایا تھا، بالکل آفس کھولنے کا کہتے ہیں ان کو، آفس باقاعدہ مطلب ہے کہ یہاں تک تو ڈیفینیٹلی اب دیکھ لے کر آپ کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن میں باقی کسی پارٹی نے میجر اس کے علاوہ این پی نے تو خیر کوئی جلسہ ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ این پی والوں کو بتایا گیا تھا کہ گھر سے نہ نکلے، وہ تو اسٹریٹ اوے ریاست کی پالیسی تھی یا نہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن ان لوگوں نے کہا تھا، اور این پی والوں کو بھی ریاست والے بتاتے تھے کہ جی آپ نہ لے کے یو آر انڈر تھریٹ، لیکن وہی جگہ پہ خان صاحب نے تقریباً میرے خیال میں 25-26 جلسے جو ہے نا خیبر پختونخوا میں 20 کیے تھے، 18 اس نے باقی جو کچھ باقی نے مل کے 16-17 کیے تھے، مل کے سب نے، اور سب سے بڑے کھلے جلسے کیے تھے۔ 2 بندوں کو جلسے کی اجازت تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ تھی، گزارا کر رہے تھے، وہ بھی اٹیچ ہو رہے تھے عمران خان کو، تو ابھی بھی وہی کی بات ہوتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی یار۔ ابھی وہ نے بھٹو زرداری کے ساتھ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ ایک رات کی نیوٹرلٹی، what does it mean؟ ہم تو انالیسس کریں گے نا، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ نیوٹرلٹی 1 رات کی ہے یا 2 رات کی ہے، لیکن if a person of بلاول بھٹو اسٹیچر جب وہ کہے کہ آپ کی 1 رات کی نیوٹرلٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ the neutrals have played a very good role۔ وہ سارا جو ملبہ ان کے کندھوں پہ آنا تھا پی ٹی آئی کی پرفارمنس کا 4 سال کا، آپ کہتے ہیں لوگ کس کو وہ کر رہے تھے، نیوٹرلز کو، کہ ان لوگوں نے ان کو لائے سلیکٹرز، they were not talking of the selected, they were talking of the selectors۔ سلیکٹرز نے بڑا تمیز سے پتہ کھیل کے پتلی گلی سے نکل گئے، ادھر سے آ کے بکتو۔ شہباز شریف سیزن پولیٹیشن، زرداری صاحب سیزن پولیٹیشین، مولانا صاحب شروڈ پولیٹیشین، یہ سب بیوقوف بن گئے، دیکھ رہے ہیں یا کرسی میں تو نہیں کہتا ہوں بیوقوف ہے، they are very good، میں سیاسی رہنما ہیں، نہیں تو بیوقوف بن گئے، پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ they have been mad۔ سو دیکھیں یار، اپریل سے پہلے سارا جو ملبہ تھا کس پہ تھا؟ سلیکٹرز پہ۔ ہر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ملک تباہ ہو رہا ہے، اور جنرل صاحبان کو بھی پتہ تھا کہ سارا ملبہ ہم پہ آ رہا ہے، بڑا ٹیکٹفلی اس نے پلے کیا اینڈ براٹ دیس پیپل۔ ابھی بیچارے جو ہے نا ڈالر 150، خان صاحب کہتے ہیں میرے دور میں تو ڈالر اس طرح نہیں تھا، حالانکہ خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ 1 مہینے کے اندر 120 سے 160 پہ چلا، 180 پہ چلا گیا تھا اس وقت۔ ابھی جو ہے نا ان کی بات بھی ٹھیک ہے نا، 3 دن میں 50 کراس کر گیا ہے، تو who is responsible؟ آج 11 روپے کی بجلی مہنگی ہو گئی، آج اس وقت رسپانسبل کون ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ پروگرام کا وقت ابھی ہم جوڈیشری کے پیچھے لگ جائیں۔ جی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، بہت شکریہ حسن صاحب۔ ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا پروگرام، اس دن کا، ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔